بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ بس دو گلاں یاد رکھیں، کمی کم تک تے نسلی دم تک نال رہندے نے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ آپ کو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ بعض مرتبہ آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دوچار کرے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا۔ سرے محفل فقط کہنے کو دیوانے بھی آئیں گے۔ کچھ لوگ آنسو کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ جو بھی ہو تم پہ معترض، اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا
سحر چکھا ہے میں نے۔ شہزادی ڈائنا کا کہنا ہے کہ گورے، کالے، ہم جنس اور یہودی سب ہی مجھ سے محبت کرتے تھے، سوائے اس شخص کے جس سے مجھے محبت تھی۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دلوں میں خوف تھا، نہ دشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ ہم نے پنکھوں کو سی لیا ہے جب سے مالی نے کوچ کیا ہے، نہیں اچھا لگتا فضاؤں میں اڑنا جب سے مالی روٹھ گیا ہے۔ دونوں ہی محبت کے جذبات میں جلتے ہیں، تم برف پر چلتی ہو، ہم آگ پہ چلتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ پاک سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، تم اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے رہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے، انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرو۔ وہ دعا جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتن واصیلاً۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہی ہر نعمت عطا ہوگی۔ رضائے رب میں راضی رہ، ورنہ زندگی فنا ہوگی۔ پتا شاخ سے گر جائے، اس کی زندگی پھر کیا ہوگی؟ شاید خاک میں مل کر ہی جس خاکی کی عمر وفا ہوگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ پاک سے وابستہ کر لیں۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ بے شک خواہش کو جنون نہ بنائیے کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارا نہیں ہوتا۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے اور اللہ پاک کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا انشاءاللہ۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیوز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر اینڈ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام مشکلات حل فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔